बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में आपको बड़ी खबर देनी है और ख़बर ये देनी है कि जी मुराद सईद साहब की मुखबरी किसने की और मुराद सईद साहब का अब क्या हाल है, कहाँ पे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि जनाब अलीमा बाजी यानी कि अलीमा खान साहबा ने भी अपने भाई वाला काम शुरू कर दिया है, यानी कि जलती पर तेल डालना शुरू कर दिया है। और बड़ों ने फैसला किया, बड़ों ने क्या फैसला किया है कि इमरान खान के लिए कोई माफ़ी नहीं है। इन अहम अमूर पर आपके साथ तफसील के साथ बात करनी है, लेकिन उससे पहले ये दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और इसके साथ साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक आएँ। तो जी वीलॉग के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब की कि जिनके बारे में बड़ों ने फैसला किया और क्या फ़ैसला हुआ है, कहाँ फ़ैसला हुआ है और किस वजह से फ़ैसला हुआ है। तो जनाब मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब उन्होंने एक तहरीरी तौर पे एक तरह से मौजूदा हुकूमत से एनआरओ मांगा है। अब इस बात पे हमारे जो यूथिये हैं वो बड़ा एहतजाज करेंगे, वो कहेंगे देखें जी झूठ बोल रहे हैं जी, उसने तो कोई एनआरओ मांगा ही नहीं है। ओ भाई, एनआरओ कैसे मांगा जाता है? उसी तरह मांगा जाता है ना जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे। याद नहीं है कि इमरान खान साहब को जब भी बतौर अपोजिशन कोई भी ऑफ़र किया गया, इवन कि होता ये है कि जब हुकूमत होती है ना, हुकूमत पे अमूरे मुमलिकत चलाने की ज़िम्मेदारी है और उसने बड़ेपन का मुजाहरा करना होता है। वो चाहती है कि मुल्क में हालात ख़राब ना हो और स्मूथली मामला चलें ताकि वो डिलीवर कर सके। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ के वाहिद सियासतदान थे कि जिन्होंने अपनी इस अव्वलीन ज़िम्मेदारी पर कोई फोकस नहीं किया, सिर्फ अपने सियासी मुखालफीन को इंतकाम का निशाना बनाने पर ही फोकस करके रखा। और उनकी ड्यूटी उस वक़्त के आर्मी चीफ अदा करते थे कि वो कभी बिजनेसमैन से मुलाकातें करते थे, कभी किसी और स्टेक होल्डर से, कभी किसी मुल्क का विज़िट करते थे, कभी वो फिनांसर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको माइल करने की कोशिश करते थे कि आप आके पाकिस्तान में ये जो अपना बिज़नेस है इसको प्रमोट करें या यहाँ पे सरमायाकारी करें। तो खैर इमरान खान ने वो काम नहीं किया। लेकिन जब भी अपोजिशन ने उनको क्या ऑफ़र किया ना कि यार पाकिस्तान के मुल्क के हालात ख़राब है, सियासत ठीक है, जब वक्त आएगा सियासत का सियासत भी करेंगे, इस वक्त मुल्क को चलाने के लिए हम सब मिल बैठकर फैसले करें, तो ये कहता था एनआरओ मांग रहे हैं। खैर वो एनआरओ मांग रहे थे या नहीं मांग रहे थे ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इमरान खान ने तो लिख के कह दिया। लिख के क्या कह दिया कि इमरान खान साहब पहले लोगों को ताने दिया करते थे और अब जब उनके खिलाफ जेल में साइफर का केस चल रहा है, उनके खिलाफ 9 मई बगावत की साजिश का केस चलने जा रहा है, उनके खिलाफ तोशा खाना का केस है, उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस है, ये दीगर केसेस हैं, तो मसूफ ने इस वक्त जो है ये तहरीरी तौर पे एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि वो साबिक वज़ीर आज़म है, लिहाजा उनको आर्टिकल 248 के तहत इस्तस्ना दिया जाए, मुकदमात से इस्तस्ना दिया जाए। अच्छा, अब ये इस्तस्ना क्यों मांग रहे हैं? हालांकि इस्तस्ना की तो इनको ना तो मेरा ख्याल है कि मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ बुनियादी तौर पे असल जो कहानी है वो ये है कि इसके पीछे ये है कि जनाब मुझे माफ़ी दे दें, मेरी गलतियों पर पर्दा डालें, मुझे माफ़ी दें और मुझे ज़रा सहूलत दे दी जाए। लेकिन बड़ों का फैसला है कि इनके लिए कोई सहूलत नहीं है। क्यों सहूलत नहीं है? आर्टिकल 248 की अगर कानूनी लिहाज से देखा जाए तो अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं या जितना मैं समझ सकता हूँ अपनी नाकस राय में, तो उसमें यह है कि आर्टिकल 248 में भी अगर ये वज़ीर आज़म हाउस में हो यानी कि बतौर वज़ीर आज़म तो इनको इस्तस्ना है, लेकिन जब ये वज़ीर आज़म नहीं है, उस मनसब पर नहीं है, तो फिर इनको इस्तस्ना भी हासिल नहीं है। और इसके साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई वज़ीर आज़म हो और वो किसी का अगर कोई सर फाड़ दे, किसी को गोली मार दे, किसी के साथ मतलब कोई भी ज़्यादती करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, ओहदे तक इस्तस्ना है, ओहदे के बाद कोई इस्तस्ना नहीं है। तो अब तो इमरान खान को बताओ ना यार, जिस तरह बतौर वज़ीर आज़म इनको बुशरा बीबी बताती थी ना कि ओ खान साहब तुसी वज़ीर आज़म हो, तो अब इनको बताया जाना चाहिए। बल्कि मेरा ख्याल है कि किसी संतरी की ड्यूटी लगाएं जेल में कि जो इनको बताता रहे हर कोई 1 घंटे 2 के बाद कि खान साहब तुसी वज़ीर आज़म नहीं जे। मतलब ये इस्तस्ना जो वज़ीर आज़म का काम है, आप वज़ीर आज़म नहीं, आप तो चोर हैं, तो लिहाजा चोर के लिए जो है वो कोई रायत नहीं है। और इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी इनके लिए एक बुरा फैसला हुआ है, यानी कि ये जो इस वक्त अदालत में जो है वो ट्रायल चल रहा है, जुडिशल ट्रायल इसका चल रहा है, उसमें इमरान खान साहब ने इसे चैलेंज किया था कि जनाब ये अदालती कार्रवाई जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में होनी चाहिए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से एक तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और उसमें इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है हदायत के साथ। और अदालत ने कहा है कि जी
یہ جو عمران خان کے حق میں ہے، جوڈیشل ٹرائل عمران خان کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور خود عمران خان کے یہ حق میں ہے، اور اس میں بظاہر کوئی حکومت کی بدنیتی ظاہر نہیں ہو رہی، اور خود عمران خان ماضی میں اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے مختلف جو شکوک و شبہات ہیں، خدشات ہیں، ان کا اظہار کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر پھر بھی ان کو کوئی ایشو ہو تو یہ ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے خلاف سماعت چل رہی ہے اس میں ٹرائل کورٹ سے بات کریں کہ جی وہ اوپن کورٹ میں جانا چاہتے ہیں یا کیا معاملہ ہے۔ لیکن عمران خان صاحب ماضی میں جو کچھ کرتے رہے اب ان کے سامنے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کو جب بھی طلب کیا جاتا تھا نا عدالتوں میں تو یہ سیکیورٹی بہانہ بنایا کرتے تھے۔ وہ جج تھے ظفر اقبال صاحب، توشہ خانہ کا جو پہلے ٹرائل کرتے تھے، وہ ان کو طلب کرتے تھے تو یہ جاتے نہیں تھے، کیونکہ کہتے تھے نہیں جی میں نے تو یہ اپنا F8 کی کچہری میں نہیں جانا، سیکیورٹی کنسرن ہے۔ ایون کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہتے تھے جی ہمیں سیکیورٹی کا پرابلم ہے۔ جہاں بھی طلب کیا جاتا تھا یہ سیکیورٹی کا بہانہ بناتے تھے، اور آج کہتے ہیں مجھے جیل سے نکال کے عدالتوں میں پیش کرو، اور اسی طرح کی استدعا ان کے وکلا آج بھی مختلف عدالتوں میں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایون کہ الیکشن کمیشن میں توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے، اس میں بھی ان کے وکلا کہتے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن صاحب ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں، ان کو جیل سے باہر نکالیں۔ اور عدالتوں میں بھی ان کے جو کیسز ہیں، مختلف ٹرائل کورٹس میں ان کے کیسز جو چل رہے ہیں، اس میں بھی ان کے وکلا کی طرف سے یہ گزارشات عدالت کے سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ جناب ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں، عمران خان کو عدالت میں بلائیں۔ اب کل تک ان کے لیے سیکیورٹی پرابلمز تھے اور آج کوئی پرابلمز نہیں ہے، تو پھر جناب اب آپ کو بھگتنا پڑے گا، چونکہ جنہوں نے فیصلہ کیا ہے نا وہ ان کا فیصلہ ٹھیک ہے، جواز آپ نے خود دیا ہے۔ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب مجھے اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے؟ تو عمران خان کے لیے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو کوئی رعایت نہیں ملے گی، ان کے خلاف تمام معاملات جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ کل یعنی کہ 17 اکتوبر کو عمران خان کے خلاف سائفر سازش کیس میں فرد جرم بھی عائد ہوگا۔ فرد جرم سے جو اگر میں اس کی وضاحت کروں تو وہ یہ ہے کہ فرد جرم کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان پر کل سے اس کی باضابطہ کارروائی کا آغاز ہو جائے گا۔ عدالت عمران خان کو بتائے گی کہ جناب خان صاحب آپ نے یہ جرم کیا ہے، لہٰذا اس جرم کے تحت آپ پر یہ دفعات لگی ہیں، تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کہیں گے کہ جی میں نے تو یہ جرم کیا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس پر پروسیڈنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ 28 گواہان ہیں، اب دیکھیں ان کی گواہیاں ہوں گی، ان پر جرا کرنے کے لیے ان کو پورا ٹائم دیا جائے گا۔ اب عمران خان کے وکلا عمران خان کو بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، کون سی وہ قانونی دلیل جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں۔ ہاں جس طرح باقی جگہوں پہ ان کے مقدمات لڑے جا رہے ہیں نا، وہ قانونی نہیں جذباتی اور سیاسی مقدمات لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں بار بار ان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ جناب عدالت نے فیصلہ قانونی طور پہ کرنا ہے، جذباتی طور کو دیکھ کے نہیں کرنا، تو لہٰذا آپ جو ہے نا وہ قانونی معاملات پہ فوکس کریں۔ اس وقت بندیال صاحب نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کو صورت گاری مل جائے گی، تو عمران خان کے لیے بہتر یہ ہے کہ تیاری آپ ذرا بہتر کر لیں۔ باقی ان پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد گواہان اپنی گواہیاں ریکارڈ کروائیں گے، اور ہوپ فلی یہ ہے کہ دسمبر کے مڈ تک جو ہے عمران خان کے سائفر کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور عمران خان کو اس میں کیا سزا ہوتی ہے یہ تو عدالت کا کام ہے۔ اور اب جناب ہم اس پر آگے بڑھتے ہیں اور آگے بات کریں گے علیمہ خان نے جلتی پر جو تیل ڈالا ہے، کہاں پہ تیل ڈالا ہے؟ عمران خان اور علیمہ خان بلکہ پوری پی ٹی آئی کا ایک مزاج بن چکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے بطور پارٹی چیئرمین اپنے تمام رہنماؤں کی، کارکنوں کی کچھ سیاسی تربیت اس طرح کی ہے کہ ان کے مزاج میں شدت بہت زیادہ ہے، یعنی کہ یہ صرف ہر بات میں نا وہ مرنے مارنے جلاؤ گھراؤ پہ آتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے جس میں علیمہ خان صاحبہ اپنے کارکنان سے کچھ شکوہ بھی کر رہی ہیں، ان سے وہ خفا بھی نظر آ رہی ہیں، پاکستان کے عوام سے بھی ان کو گلہ ہے، اور گلہ یہ ہے کہ پروجیکٹ عمران کو سلاخوں میں کے پیچھے بند کر دیا گیا ہے، اس کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اس کو گرفتار کر دیا گیا ہے، اور یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو عمران خان کو باہر نکالیں۔ علیمہ خان صاحبہ کی جو ویڈیو ہے نا، اس میں علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کسی کی کال کا انتظار نہ کریں، لوگوں کو مخاطب کر کے، کارکنوں کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کسی کی کال کا انتظار نہ کریں، آپ اپنے گھروں سے نکلیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ بالکل اسی طرح کی ٹرینڈنگ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح کی 9 مئی اور کے ایام میں، اس سے پہلے اور اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد جس طرح کیا گیا کہ لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے، لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ریاست کے خلاف
حکومت کے خلاف، پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف، ریاستی قومی اداروں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ نکلو باہر۔ یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے عمران خان، اسی اور وہ کیا نام ان کا، شیخ رشید، وہ اور دیگر لوگ جو ہیں جن میں مراد سعید بھی شامل ہے، یہ کرتے رہی نا کہ جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اگر عمران خان کو کوئی ہاتھ لگائے گا تو ہم جناب ہاتھ توڑ دیں گے، ہم جلاؤ گھراؤ مرو مر جاؤ، لاک ڈاؤن کریں گے، یہ کریں گے۔ تو یہ ساری وہ سوچ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھڑکا کر ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے پاکستان میں ایسے حالات پیدا کر دیں سڑکوں پہ نکل کے کہ جہاں پہ زندگی محال ہو جائے۔ تو یہ جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس پر بھی ہمارے اداروں کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اس پوری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے۔ ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ایکٹیو تو ہیں، کیونکہ 9 مئی کے بعد جس طرح سے ان کی ریڈ لائن کو ریڈ کیا گیا ہے اور اب تحریک انصاف کے کارکن باہر نہیں نکل رہے، اس سے ان کی مایوسی بڑھ رہی ہے۔ علیمہ خان فرسٹریشن کا شکار دکھائی دے رہی ہیں کہ جی کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے۔ لیکن اداروں کو ان کی اس ہرزہ سرائی جو ہے یا ان کی یہ جو سازش ہے اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اور بالکل آخر میں جناب ہم نے بات کرنی ہے مراد سعید صاحب۔ یہ بڑی خبر ہے کہ مراد سعید صاحب کی مخبری کس نے کی۔ مراد سعید صاحب کی گرفتاری کے لیے جو کارروائی کی گئی، آپ کے علم میں ہے کہ اس کارروائی کے دوران وہ چونکہ پشاور کے علاقے میں موجود تھے تو وہاں پہ کارروائی کی گئی۔ یہ تو مفرور ہو رہا نا، بھاگنے کی کوشش کی، بھاگ گئے، لیکن 2 گاڑیاں جو ہیں وہ پولیس کی ہتھے چڑھی ہیں، جن میں ایک گاڑی مراد سعید کے نام پر رجسٹرڈ ہے، دوسری گاڑی ان کے برادر نسبتی کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ اور پولیس ذرائع کے مطابق ان گاڑیوں سے غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ مراد سعید کو فرار کروانے کی پاداش میں ظاہر جب پولیس نے کارروائی کی تو اس وقت پولیس کو وہاں پہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بہنوئی جو ہیں برادر نسبتی، وہ اور دیگر خاندان کے افراد جن میں خواتین بھی شامل ہیں، انہوں نے پولیس کی جو کارروائی اس میں مداخلت کی، اس میں رکاوٹیں پیدا کی۔ تاہم اب اس میں ان کے برادر نسبتی اور 2 ملازمین سمیت دیگر افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی۔ اسی طرح ناجائز اسلحہ کا پرچہ بھی درج کر لیا گیا ہے، اس پر بھی کارروائی کی جائے گی۔ اور مراد سعید کے بالکل گرد گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے، چونکہ مخبر بڑا تگڑا ہے جی، جس نے مخبری کی ہے نا، پکی مخبری تھی اور باقاعدہ طور پہ ریکی کی گئی، کنفرم کیا گیا، 110% کنفرم تھا کہ یہ مراد سعید یہاں پہ موجود ہے۔ موجود تھے تو گاڑی نکلی ہے نا، موجود تھے تو یہ ساری چیزیں نکلی ہیں نا۔ تو جناب لیکن وہ بھاگ گئے ہیں، پکڑے وہ جائیں گے۔ تو مخبری کرنے والا، میں آپ کو بتا دوں کہ جناب مخبری کرنے والے کے حوالے سے یہ کنفرم ذرائع کا کہنا ہے کہ حساس اداروں کی طرف سے ان کی ریکی کی گئی تھی، جس میں حساس ادارے کے ایک اہلکار نے ہی پولیس کو اطلاع دی کہ مراد سعید فلاں گھر میں اس جگہ پہ جو ہے وہ موجود ہے، جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ تاہم گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی، لیکن اس وقت بھی مراد سعید جو ہے وہ نظر میں ہے اور جلد ہی ان کی گرفتاری کے حوالے سے کامیاب کارروائی جو ہے وہ عمل میں آ سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔